الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المفقود، یہ فصل ہے مفقود کے بیان میں۔ المفقود حی فی مالہ، مفقود اپنے مال میں زندہ تصور کیا جائے گا۔ حتی لا یرث منہ احد، یہاں تک کہ کوئی مفقود کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوگا۔ ومیت فی مال غیرہ، اور مفقود اپنے علاوہ کے مال میں مردہ شمار کیا جائے گا۔ حتی لا یرث من احد، یہاں تک کہ وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ ویوقف مالہ، اور اس کا حصہ روک رکھا جائے گا۔ حتی یصح موتہ، یہاں تک کہ صحت کے ساتھ اس کی موت ثابت ہو جائے۔ او تمضی علیہ مدت، یا اس پر ایک مدت گزر جائے۔ عزیز طلبہ، مفقود کے بیان کے تحت کل مباحث سبعہ، 7 مباحث پر مشتمل گفتگو کرنی ہے۔ بحث اول، مفقود کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ بحث ثانی، مفقود کی حیثیت ارث۔ بحث ثالث، مفقود کے سلسلے میں مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ بحث رابع، مفقود کی موت حکمی کے سلسلے میں اختلافی اقوال۔ بحث خامس، 2 اہم تنبیہ۔ اور بحث سادس، اصول توریث مفقود۔ بحث سابع، 7ویں بحث، مفقود سے متعلق 6 اہم فوائد۔ بحث اول، مفقود کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ مفقود الضربہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، لغتاً کھونا اور گم ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اصطلاح شرع میں مفقود اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے غائب ہو گیا ہو اور اس کے موت و حیات کا کوئی اتا پتہ نہ ہو، ایسے شخص کو مفقود کہتے ہیں۔ بحث ثانی، مفقود کی حیثیت ارث۔ یاد رکھیں، مفقود میں 2 حیثیت ارث ہیں، جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی عبارت میں بیان کیا، المفقود حی فی مالہ۔ یہ پہلی اس کی حیثیت ارث ہے کہ مفقود اپنے مال میں زندہ تصور کیا جائے گا، یعنی وہ اپنے گمشدگی کے زمانے میں زندہ فرض کیا جائے گا، اور جب وہ زندہ ہے تو اس کے مال میں، اس کے چھوڑے ہوئے پراپرٹی میں، اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد کے اندر کوئی اس کے زمانے گمشدگی کے اندر وارث نہیں ہوگا۔ حتی لا یرث منہ احد، اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں بیان کیا کہ یہاں تک کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ مفقود کی دوسری حیثیت ارث ہے ومیت فی مال غیرہ۔ مفقود اپنے علاوہ کے مال میں مردہ شمار کیا جائے گا، یعنی اگر اس کے گمشدگی کے زمانے میں اس کا کوئی مورث مر جائے تو مفقود مردہ تصور کیا جائے گا اس کی پراپرٹی کو لینے میں۔ اب یہاں ایک اشکال ہے کہ جب مفقود کی حیثیت ارث میں سے دوسری حیثیت آپ نے یہ بیان کی کہ میت فی مال غیرہ حتی لا یرث من احد، کہ مفقود اپنے علاوہ کے مال میں مردہ تصور کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کسی مورث کے پراپرٹی سے وارث نہیں ہوگا۔ حتی لا یرث من احد، یعنی اس کے گمشدگی کے زمانے میں اگر اس کا کوئی مورث مر جائے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے، اور اگر یہ موجود ہوتا تو شرعی وارث ہوتا، لیکن چونکہ اس پر گمشدگی کے احکام لاگو ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کی دوسری حیثیت ارث آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مردہ شمار ہوگا، لا یرث من احد، یعنی وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں یہ اشکال یہ ہوا کہ جب وہ وارث ہی نہیں ہوگا کیونکہ اسے مردہ شمار کیا گیا، تو بحث ثالث کے تحت مصنف علیہ الرحمہ کی اس عبارت پر اشکال ہوا کہ آگے پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں وَيُوقَفُ مَالُهُ، کہ مفقود کا جو کچھ حصہ ہوگا اس حصے کو روک رکھا جائے گا، یعنی اگر وہ 90 سال کی مدت کے گزرنے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو اپنے اس حصہ سے موقوفہ کا وہ وارث ہوگا،
اور اگر وہ واپس نہیں آتا ہے تو پھر وہ وارث نہیں ہوگا۔ تو وَيُوقَفُ مَالُهُ مصنف علیہ الرحمٰن نے جو مَيِّتٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ حَتَّى لَا يَرِثَ مِنْ أَحَدٍ کے بعد جو عبارت ذکر کی ہے کہ اس کے حصے کو روک رکھا جائے گا، اس پر ایک قوی اشکال ہے کہ جب وہ مردہ شمار ہوا اور اپنے علاوہ کے مال میں وارث نہیں ہوا تو اس کے حصے کو روکنے کا کیا مطلب؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میت فی مال غیرہ مصنف علیہ الرحمہ اس کی دوسری حیثیت ارث بیان فرما رہے ہیں، اس میں میت سے مراد میت حقیقی نہیں ہے بلکہ حکمی میت مراد ہے، یعنی وہ حکماً مردہ شمار کیا جائے گا، یعنی وہ فی الحال کسی کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوگا بلکہ اس کا جو کچھ بھی حصہ ہوگا اس حصے کو ہم روک رکھیں گے، جیسے ہم نے حمل کے لیے روک رکھا تھا، ایسے یہاں پر بھی مفقود کے لیے جو کچھ بھی اس کا حیثیت ارث میں جو بھی حصہ بنے گا اس حصے کو ہم روک رکھیں گے، یعنی اس حصے کو اس کی جائیداد کے ساتھ ضم نہیں کریں گے، اس کو فی الحال اس کا مالک نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو روک رکھیں گے اور انتظار کریں گے کہ اگر اس کی موت صحت کے ساتھ میں معلوم ہو جائے تو اب وہ اس کا وارث نہیں ہوگا، یا 90 سال کی مدت کے گزرنے سے پہلے اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس حصے کا وارث ہوگا۔ تو یہاں میت سے مراد میت حقیقی نہیں ہے بلکہ میت حکمی ہے، یعنی فی الحال وہ مردہ ہے، آئندہ کے اعتبار سے وہ مردہ نہیں ہے، یعنی اس کے حصے کو روک رکھا جائے گا۔ یہ یہاں اشکال رفع ہو گیا۔ بحث رابع، مفقود کی موت حکمی کے سلسلے میں اختلافی اقوال، یعنی مفقود گمشدہ ہو گیا، اس کی موت کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی جگہ کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ اب جب اس پر مفقود کی تعریف صادق آ گئی اور اس پر مفقود کے احکام لاگو ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ مدت کتنی ہے جس میں مفقود کی موت کا حکم لگایا جائے، کتنی مدت ہم اس پر انتظار کریں گے، جیسے کہ مصنف علیہ الرحمہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر ایک مدت گزر جائے، وَتَقْضِي عَلَيْهِ مُدَّةٌ وَتَمْضِي عَلَيْهِ مُدَّةٌ کہ ایک مدت گزر جائے، تو وہ مدت کون سی ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد ہم اس پر موت کا حکم لگائیں؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ ظاہری روایت کا قول یہ ہے کہ مفقود کے ہم عصر اور ہم اقران میں سے جب کوئی زندہ نہ بچے، یعنی اس کے جو معاصرین ہیں، اس کے جو ہم عمر کے لوگ ہیں، اس کے زمانے کے جو لوگ ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے تو اب ہم اس پر موت کے حکم کو لگائیں گے کہ یہ بھی مر چکا ہوگا، کیونکہ ظن غالب ہے کہ جب اس کے سارے ہم عمر دوست احباب اس کے عمر کے اس کے معاصرین مر گئے تو یہ بھی مر گیا ہوگا۔ یہ ظاہری روایت قول ہے۔ لیکن مدت کے سلسلے میں سب سے پہلا قول حسن ابن زیاد نے امام صاحب سے نقل کیا ہے کہ اس کی پیدائش سے لے کر جب اس کی عمر 120 سال ہو جائے تو 120 سال کی مدت کے گزرنے کے بعد ہم اس پر موت کا حکم لگائیں گے۔ دوسرا قول حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، فرماتے 110 سال گزرنے کے بعد موت کا حکم لگایا جائے گا۔ تیسرا قول حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 105 سال کے گزرنے کے بعد موت کا حکم لگایا جائے گا۔ چوتھا قول ہے کہ 90 سال اس کی ڈیٹ آف برتھ یعنی پیدائش کے بعد سے جب 90 سال اس کی عمر ہو جائے تب اس پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح چھٹا قول یہ ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو حاکم اعلیٰ کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے گا، کہ حاکم اعلیٰ جو بھی مدت اپنے ثوابدید سے طے کرنا چاہے حالات کا جائزہ کر کے وہی مدت کے گزرنے کے بعد اس پر موت کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو مدت کے تعین کے سلسلے میں اختلاف ہوا، ہر قول کی دلیل یہ ہے کہ اس مدت کے گزر جانے پر یہ آدمی زندہ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی موت کا ظن غالب چونکہ حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان میں سے ہر قول کی یہی دلیل ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی عبارت میں اس طریقے سے بیان فرمایا، وَاخْتَلَفَ الرِّوَایَاتُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ اس مدت کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ ففی ظاہر الروایہ انہ اذا لم يبق احد من اقرانہ حکم بموتہ چنانچہ اس سلسلے میں ظاہری روایت یہ ہے کہ جب اس کے ہم عصر و ہم اقران میں سے کوئی نہ بچے حکم بموتہ تو اب اس کے موت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ وروى الحسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام حسن ابن زیاد نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ان تلک المدہ 120 سنة من یوم ولد فیہ المفقود کہ یہ مدت
120 साल होगी उस दिन से शुमार होगी जिसमें मफकूद पैदा हुआ है। वक़ाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ताला 110 सिनीन, 110 साल होगी, हजरत फरमाते हैं। वक़ाल अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ताला 125, और हजरत इमाम अबू यूसुफ फरमाते 105 साल होगी। वक़ाल बाज़ुहुम 90 सना व अलैहिल फतवा, और बाज़ फुक़हा फरमाते हैं 90 साल होगी और इसी पर फतवा है। और ये मैंने जो आगे का कौल आपके सामने जिक्र किया उसको मुसन्निफ ने नहीं जिक्र किया, दीगर किताबों में मौजूद है। बहसे खामिस, 2 अहम तंबीह। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इसके बाद 2 अहम तंबीह जिक्र की, इसे भी समझ लें। सबसे पहली तंबीह यह है कि माले मफकूद के सिलसिले में अगर मफकूद की मौत का फैसला कर दिया जाए, मुद्दत गुजर गई 90 साल, हाकिम आला ने मफकूद के मौत का फैसला कर दिया, तो मफकूद का माल जो उसका जाती माल था, जाती प्रॉपर्टी जायदाद थी, तो मफकूद का माल उसके उन वरसा में तकसीम किया जाएगा जो मफकूद पर फैसले मौत के वक्त जिंदा हो। क्योंकि विरासत के पाने की एक शर्त है हयातुल वारिस इंद मौतिल मोरिस, मोरिस के मरने के वक्त वारिस का बाहयात होना शर्त है। चुनांचे मफकूद के वो वारिसीन जो मफकूद के गुमशुदा होने के बाद उस पर फैसले मौत के किए जाने से पहले पहले मर चुके हों और उनके बाद अब मफकूद कुछ सालों के बाद उस पर मौत का फैसला किया जा रहा हो, तो मोरिस बाद में मर रहा है और वारिस पहले मर चुका है, हयातुल वारिस इंदा मौतिल मोरिस वाली शर्त नहीं पाई गई। लिहाजा ये आप अपने जहन में बिठा लें कि मफकूद पर जब मौत का फैसला किया जा रहा है और उस फैसले मौत के वक्त मफकूद के जो वारिसीन जिंदा होंगे, सिर्फ उन्हीं को मफकूद की जायदाद और प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाएगा। मफकूद पर फैसले मौत से पहले पहले मफकूद के जिन वारिसीन जो वारिसीन वफात पा चुके हों उनको मफकूद की जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी अहम तंबीह के हिस्से मफकूद के सिलसिले में है यह तंबीह कि मफकूद के गुमशुदगी के जमाने में उसका कोई करीबी रिश्तेदार मोरिस की हैसियत में मरा, मफकूद का हिस्सा हमने लगाया और उसका हिस्सा हमने रोक रखा और 90 साल की मुद्दत गुजर गई, मफकूद वापस नहीं आया, अब मफकूद पर फैसले मौत किया जा रहा है। तो याद रखना कि मफकूद के फैसले मौत के बाद ये जो मफकूद का हिस्सा रोक रखा गया था, इस हिस्से को मफकूद के वारिसीन में नहीं तकसीम किया जाएगा क्योंकि मफकूद तो उसका मालिक ही नहीं बना, बल्कि ये हिस्सा उसी मोरिस के उन वारिसीन पर लौटा दिया जाएगा जो इस फैसले मौत के वक्त मौजूद होंगे। जिस मोरिस के तरके में से, जिस मोरिस की प्रॉपर्टी में से मफकूद के लिए हिस्सा रोक रखा गया था, उसी मोरिस के वारिसीन पर लौटाया जाएगा, मफकूद के वारिसीन पर नहीं लौटाया जाएगा। ये दोनों अहम तंबीह मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इबारत में इस तरीके से बयान फरमाई है, व मौकूफुल हुक्मी फी हक़्क़ि गैरिही, कि मफकूद मौकूफुल हुक्म होगा अपने अलावा के हक में, हत्ता यूक़फ़ नसीबुहु मिन माली मोरिसिही, यहां तक कि उसका हिस्सा उसके मोरिस के माल में से रोक रखा जाएगा, कमा फिल हमल, जैसे हमने हमल में रोक रखा। फ़इज़ा मज़तिल मुद्दा, चुनांचे जब ये मुद्दत गुजर जाए, फ़मालुहु, तो मफकूद का माल, लिवरसतिही अल मौजूदीन इंदल हुक्म बिमौतिही, मफकूद के उन वारिसीन को मिलेगा जो मफकूद पर फैसले मौत के वक्त मौजूद हों। दूसरी तंबीह, वमा कान मौकूफन लिअजलिही, वो हिस्सा जो मफकूद के लिए रोक रखा गया था, युरद्दु इला वारिसी मोरिसिही अल्लज़ी उक़िफ़ मालुहु, उसको उस मोरिस के वारिसीन की तरफ लौटा दिया जाएगा जिस मोरिस के माल में से इस हिस्से को रोक रखा गया था। यह आपके सामने 2 अहम तंबीह थी जिसकी वजाहत भी आ गई और इबारत से इंतबाक भी। बहसे सादिस, उसूले तौरीसे मफकूद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उसूले तौरीसे हमल।
کہ جیسے ہم نے حمل میں ایک مرتبہ حمل کو مذکر فرض کر کے مسئلہ بنایا اور دوسری مرتبہ ہم نے اس کو مؤنث فرض کر کے مسئلہ بنایا، ٹھیک یہاں پر بھی مفقود کو ایک مرتبہ زندہ تصور کر کے مسئلہ بنایا جائے گا اور ایک مرتبہ مردہ تصور کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، اور مسئلہ بنانے کے بعد دونوں اصل مسئلہ میں نسبت دیکھی جائے گی۔ اگر تباین ہے تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں، اور اگر توافق ہے تو ایک کے وفق کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیا جائے گا۔ بعدہ ہر وارث کے سہام کو دیکھا جائے گا دونوں مسئلوں میں، تو دونوں مسئلوں میں دیگر وارثین کو جہاں کم مل رہا ہے وہی کم والا حصہ دے کر کم اور زیادہ کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جو فرق ہے، جو فضل ہے، اس کو ہم روک لیں گے، اور روکنے کے بعد پھر غور کریں گے کہ اگر مفقود 90 سال کی مدت کے گزرنے سے پہلے واپس آ جاتا ہے تو یہ اپنا حصہ موقوفہ لے لے گا، اور اگر نہیں آتا ہے تو یہ حصہ موقوفہ واپس کر دیا جائے گا جس مورث کے حصے سے ہم نے اس کو روک رکھا تھا۔ لہٰذا اب اس کو اصول توریث حمل کو ہم بورڈ سے سمجھ لیتے ہیں، بورڈ پر فوکس کریں۔ آپ دیکھیں یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر چھوڑا، 2 بہن چھوڑی اور اسی طریقے سے ایک بھائی چھوڑا، وہ مفقود ہے۔ اس مفقود بھائی کو ہم نے حیات زندہ تصور کیا، عدم اولاد کی وجہ سے ہم نے شوہر کو نصف دے دیا، 2 بھائی اور ایک بہن مل کر عصبہ ہو گئے، نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنا، ایک اس نے لے لیا اور تینوں نے مل کر ایک لے لیا۔ چونکہ سہام 1 ہے اور رؤوس یہاں 4 ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، قائم مقام 2 اور یہ 2 4 اور 1 میں تباین ہے، لہٰذا 4 کے کل کو ہم نے 2 میں ضرب دیا تو 4 دونی 8 ہو گیا، 4 کو 1 میں ضرب دیا تو اب زوج کا حصہ بجائے 1 کے 4 ہو گیا، 4 کو ہم نے 4 میں ضرب دیا تو 1 اس بہن نے لے لیا، 1 اس بہن نے لے لیا اور بھائی نے جو مفقود ہے اس نے 2 لے لیا۔ دوسرا مسئلہ ہم نے ویسے ہی بنایا ممات، اس مفقود کو ہم نے مردہ تصور کیا تو اس کو ہم نے یہاں کاٹ دیا، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے یہاں آپ زوج کو ہم نے نصف دیا، دونوں بہنوں نے ثلثان لے لیا، پہلی لائن کا نصف دوسرے لائن کے باس کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 6 سے بنا، 6 کا نصف ہم نے 3 زوج کو دے دیا، 4 مشترکہ طور پر دونوں بہنوں کو دے دیا، لہٰذا دونوں بہنوں نے 2 لے لیا، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں نیچے لکھا ہے۔ اب یہاں مسئلہ عائلہ ہو گیا 7 سے، اس لیے کہ 3 اس نے لے لیا اور 4 اس نے، 3 اور 4 7، مسئلہ عائلہ ہو گیا 7 سے، تو نیچے کا مسئلہ 7 ہے اور اوپر کا مسئلہ 8 ہے۔ 8 اور 7 میں تباین ہے، لہٰذا 7 کے کل کو 8 کے کل میں ضرب دیا تو 56 آیا، 8 کے کل کو 7 کے کل میں ضرب دیا تو 56 آیا، اوپر کے 7 کو لے کر ہم نے اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام میں ضرب دیا تو اب زوج کا حصہ اوپر 28 ہو گیا، دونوں بہنوں کا حصہ 7 ہو گیا اور یہاں مفقود کا حصہ 14 ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس 8 کو لے کر ہم نے 3 میں ضرب دیا تو اب زوج کا حصہ نیچے 24 ہو گیا اور دونوں بہنوں کا حصہ 16 ہو گیا۔ غور کیا تو اوپر کے مسئلے میں زوج کو 28 مل رہا ہے، نیچے 24 مل رہا ہے، فی الحال ہم نے اس کو 24 دے دیا، 4 روک لیا۔ اوپر دونوں بہنوں کو 7 مل رہا ہے، نیچے 16 مل رہا ہے، تو 7 کم تھا وہ ہم نے فی الحال دے دیا اور 9 حصہ روک لیا۔ اب ہوگا یہ کہ 90 سال کی مدت کے گزرنے سے پہلے اگر مفقود زندہ آ جاتا ہے تو اس کا حصہ 14 ہے، لہٰذا اس 18 میں سے ہم 14 حصہ مفقود کو دے دیں گے جو آ گیا، اور چونکہ مفقود کے زندہ تصور کیے جانے کی صورت میں زوج کا حصہ 28 ہوتا ہے، لہٰذا زوج کو اس 18 میں سے 4 واپس کر دیں گے تو اس کا نصف پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 90 سال کی مدت گزر گئی اور مفقود نہیں آیا اور اس پر فیصلہ موت ہو گیا تو اب یہ جو 9 حصہ ہم نے روک رکھا تھا، یہ 18 حصہ ہم ان دونوں بہنوں کو واپس کر دیں گے۔ اور کیوں واپس کر دیں گے؟ اس لیے کہ انہی کے حصے میں سے ہم نے اس کو روک رکھا تھا، تو جب 7 میں 9 واپس ہوگا تو 16 ہو جائے گا، جیسے یہ 16 دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب یہ جو زوج ہے، اس زوج کے لیے جو ہم نے 4 روک رکھا تھا یہ اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مفقود کی موت کی صورت میں اس کا حصہ 24 تھا جو اس نے مسئلہ عائلہ سے لے لیا ہے، لہٰذا یہ 4 اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، بحمداللہ مفقود کے سلسلے میں مباحث 6 پر آج کی اس مجلس میں تفصیلی گفتگو ہو گئی۔ بحث سابق کے تحت فوائد ہیں، وہ اس پر انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں گفتگو ہوگی۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔